سب مطالبہ کرتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور بناؤ، جو بیچتا ہے اسے بھی پکڑو، جو خریدتا ہے اسے بھی پکڑو، جو کھاتا ہے اسے بھی پکڑو۔ مجرم ہے، ہر شخص کو مجرم بناؤ۔ ایک چلن دیکھ رہا ہوں، تمام مولوی اور مولانا اس سمے ایک بیان دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گائے کو راشٹریہ پشو گھوشت کرو۔ ابے ہم نے کہا کہ گو ہماری ماتا ہے، جنم جنمانتر کا ناتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیٹ ورک۔ ناظرین، بقرعید سے کچھ دن پہلے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا تھا کہ گائے کے نام پر مسلمانوں کی لنچنگ کی جاتی ہے، انہیں مارا جاتا ہے اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت گائے کو راشٹریہ پشو یعنی قومی جانور قرار دے دے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا کہنا تھا کہ اگر گائے کو سرکاری طور پر قومی جانور قرار دے دیا جائے تو اس مسئلے پر مستقل حل نکل سکتا ہے اور گائے کے نام پر ہونے والے تنازعات بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اس مطالبے کی حمایت میں بعض علماء اور مسلمانوں کی جانب سے جلوس بھی نکالے گئے اور مختلف مقامات پر اس مطالبے کو دہرایا گیا۔ اب اسی معاملے پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا بیان سامنے آیا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے علماء، مولوی اور مولانا حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے سخت الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ گائے کو قومی جانور راشٹریہ پشو قرار دے دیا جائے، لیکن گائے جانور نہیں بلکہ ہماری ماں ہے، ہم اسے راشٹریہ پشو گھوشت نہیں کر سکتے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے مزید کہا کہ جو گو ہتیا یعنی گائے کو ذبح کرے گا وہ اپنا انجام سوچ لے۔ یوگی کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ بعض لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اگر گائے واقعی ماں ہے تو پھر بعض ریاستوں میں، بعض صوبوں میں گائے کی قربانی کی اجازت کیوں موجود ہے؟ بنگال میں سویندو ادھیکاری نے 14 سال سے زائد عمر کی گائے کو قربان کرنے کی اجازت کیوں دی؟ کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ اگر گائے کو قومی جانور قرار نہیں دیا جا سکتا، پشو کے لفظ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اسے راشٹریہ ماتا یعنی قومی ماں کا درجہ بھی کیوں نہیں دیا جاتا؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر گائے کو واقعی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے تو پھر گائے کے گوشت کی تجارت اور ایکسپورٹ بھی بند ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ گائے کے گوشت کی ایکسپورٹ کرنے والی فیکٹریاں اتر پردیش ہی میں کیوں ہیں؟ دوسری جانب مولانا ارشد مدنی صاحب اور ان کے حامیوں کا موقف ہے کہ گائے کے نام پر سیاست بھی بند ہونی چاہیے، اور اگر حکومت واقعی گائے کے تحفظ کے بارے میں سنجیدہ ہے تو پھر ایسا مستقل قانون بنایا جائے جس پر پورے ملک میں یکساں عمل ہو۔ ناظرین، اس معاملے پر مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ اس پورے معاملے کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے اور تازہ خبروں کے لیے اردو نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔